اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔ جزاک اللہ۔ ناظرین قصیدہ آپ نے سنا اور پروگرام میں آگے بڑھتے ہیں۔ نماز ٹائمنگ ہے اور چھوٹی نیکی عظیم ثواب۔ بہت شکریہ فاروق بھائی۔ جی ناظرین، آج نماز ٹائمنگ لندن کے وقت کے مطابق نماز ظہرین ہے 1:02، نماز ظہرین ہے 1:02 پر، نماز مغربین ہے 9:36 پر، 9:36 پر، اور کل کی نماز فجر ہے 2:20 پر۔ نماز ظہرین ہے 1:02 پر، نماز مغربین ہے 9:36 پر، اور کل کی نماز فجر ہے 2:20 پر۔ یہ تھی نماز ٹائمنگ۔ آگے بڑھتے ہیں، اور ہمیں جیسا کہ ہم نے پہلے بھی بتایا تھا کہ آج ہم آپ کو جو ہے وسط رزق اور کوئی بھی مشکل، کوئی بھی پریشانی اگر ہو تو اس کے لیے جو 7 ڈیز آپ کو پڑھنا ہے 1000 بار، وہ اذکار آج ہم آپ کے ساتھ بتائیں گے۔ وسط رزق کے لیے علماء عرفان نے بہت ہی زبردست یہ 7 دن کے بتائے ہیں۔ اگر آپ اس کو پڑھیں تو جہاں جہاں رزق کی پریشانی ہے، مالی پریشانی ہے، تو ضرور وہ جو ہے دور ہوگی۔ سب سے چھوٹا جو ہم نے بتایا تھا، اگر آپ کو یاد ہو، ربیع اول میں ہم نے بتایا تھا کہ جب بھی آپ گھر میں داخل ہوں، ہم سب جانتے ہیں، میجورٹی کی بات جانتی ہے کہ جب بھی آپ گھر میں داخل ہوں، باہر سے آ رہے ہوں، دروازہ کھولیں، اندر داخل ہوتے ہوئے السلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور پھر 3 بار سورہ توحید کی آپ نے تلاوت کرنی ہے۔ اس کے بعد آپ دیکھیے گا آپ کے گھر میں بے شمار مال و دولت آئے گی، اور لوگ بھی حیران ہوں گے کہ اتنا پیسہ ان کے پاس کہاں سے آ رہا ہے۔ یہ مجرب ہے، آزمودہ ہے، آزمایا ہوا ہے۔ جب بھی گھر میں داخل ہوں اپنا روٹین بنا لیں، السلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور پھر 3 بار سورہ توحید کی تلاوت کرنی ہے۔ اس کے بعد جو علماء عرفان نے وسط رزق کے لیے 1 ہفتے میں 1000 بار جو اذکار پڑھنے کو بتایا ہے اور بہت مجرب قرار دیا ہے، وہ کیا ہے؟ ہفتے کے دن سے آپ کو شروع کرنا ہے، بروز ہفتہ کسی بھی وقت کسی بھی ٹائم آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اور جو 7 روزوں والا بتایا تھا وہ بھی انشاءاللہ ریپیٹ کریں گے، بہت سے لوگوں کو سمجھ میں نہیں آیا ہے، ایٹ دی اینڈ اس کے آخر میں ہم ریپیٹ کریں گے۔ بروز ہفتہ آپ نے پڑھنا ہے اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ بروز ہفتہ آپ نے درود شریف پڑھنا ہے 1000 دفعہ، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اور اس کے بعد بروز اتوار آپ نے پڑھنا ہے یا رب العالمین، یا رب نہیں ہے، اس کے اوپر زبر ہے، یا رب العالمین۔ اس کے بعد بروز پیر آپ نے پڑھنا ہے یا ذل جلالی والاکرام، یا ذل جلالی والاکرام۔ اس کے بعد بروز منگل آپ نے پڑھنا ہے یا قاضی الحاجات، بروز منگل پڑھنا ہے یا قاضی الحاجات۔ اس کے بعد بروز بدھ آپ نے پڑھنا ہے یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین۔ اس کے بعد بروز جمعرات آپ نے پڑھنا ہے یا حیو یا قیومو، یا حیو یا قیومو۔ اور اس کے بعد بروز جمعہ آپ نے جو پڑھنا ہے 1000 بار، وہ ہے صرف آپ نے 1 ہفتہ یہ کرنا ہے۔ اس کے بعد آپ ضرور دیکھیے گا کہ کس طرح سے آپ کے گھر میں رزق کی فراوانی ہوگی انشاءاللہ۔ اور بروز جمعہ آپ نے پڑھنا ہے لا الہ الا اللہ مالک الحق المبین، لا الہ الا اللہ مالک الحق المبین۔ مجھے امید ہے کہ آپ نے نوٹ کر لیا ہوگا، اور اگر آپ نوٹ نہیں کر سکے تو انشاءاللہ آپ کو ای میل بھی کر دیں گے، جیسا کہ ای میل کرتے چلے آ رہے ہیں۔ اور اس کے بعد آج کا اسم اعظم لے لیں، اور آج کا اسم اعظم ہے کہ جو شخص کثرت سے یا حکیموں، جو شخص کثرت سے یا حکیموں پڑھے گا، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس پر علم و حکمت کے دروازے کھول دے گا۔ اور جس شخص کا کوئی کام پورا نہ ہوتا ہو، جس شخص کا کوئی کام پورا نہ ہوتا ہو، تو وہ پابندی سے اس اسم کو پڑھا کرے، انشاءاللہ کام پورا ہو جائے گا، اور وہ ہے یا حکیموں۔ یہ تھا آج کا چھوٹا عمل عظیم ثواب۔ بڑھتے ہیں آج کی خبروں کی جانب۔ جی بہت شکریہ۔ تو ناظرین، خبروں میں سب سے پہلے جو ہمارے انڈین ناظرین ہیں، انڈین ویورز ہیں، ان کے لیے یہ بتاتا چلو، کارڈف میں آج انڈیا اور سری لنکا کے درمیان چیمپئنز ٹرافی میں ہونے والا دوسرا سیمی فائنل ہے، اور وہاں پر تازہ ترین اطلاعات یہی آ رہی ہیں کہ بارش ہے، اور آج بارش سے یہ میچ متاثر بھی ہو سکتا ہے۔
बारिश से अगर सारा ही मैच मुतासर हो गया तो फिर उसका क्या बनेगा, उसमें खेल की खबरों में आपसे मज़ीद बात करेंगे। जो ताज़ा तीन खबरें, पाकिस्तान की पेशावर के नवाही इलाके मतनी में सिक्योरिटी फोर्सेस के काफ़िले पर हमला, 6 फ़ौजी शहीद हो गए। और ये फ़ौजियों की जो शहादतें हैं और सिविलियंस की जो शहादतें हैं ये हज़ारों में है। और पाकिस्तान ने इस जंग से क्या हासिल किया है, पाकिस्तान को क्या नुकसान हुआ है। एक तो अरबों रुपए जो है पाकिस्तानी ख़जाने से वो इस जंग पे झोंके गए हैं, कीमती जानें भी गई हैं, लेकिन इसका फ़ायदा क्या पाकिस्तान को हुआ है, नहीं हुआ। और ये तमाम इक़दामात, ये 6 फ़ौजी शहीद भी हुए हैं, लेकिन उसके बाद भी अगर कोई बैरूनी ताकत आपको डू मोर का कहे तो फिर इसमें पाकिस्तान की जो हुकूमत की जो कारकर्दगी है वो किसके लिए है, और ये जो जाने गई हैं वो किस कॉज के लिए, किस मकसद के लिए गई हैं। तो आज भी पेशावर के नवाही इलाके मतनी में सिक्योरिटी फोर्सेस के काफ़िले पर हमला हुआ, जिसमें 6 कीमती जाने गई, 6 पाक फ़ौज के जवान शहीद हो गए हैं। और पिछले दिनों आपको याद होगा मर्दान में एक नमाज जनाजा पर खुदकश धमाका हुआ, उसमें एक खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के MPA शहीद हो गए थे और 28 के करीब जो कीमती जानें उसमें भी चली गई। तो ये पेशावर और खैबर पख्तूनख्वा का जो खित्ता है वो दहशतगर्दी की या दहशतगर्दों के हवाले से पूरी उनकी वहाँ पर दस्तरस मौजूद है। पिछली दौर हुकूमत में भी ANP के बहुत से कायदीन इन हमलों में शहीद हो चुके हैं। बहुत से वहाँ के सिक्योरिटी फोर्सेस के जो इदारे हैं उनके जो जवान हैं वो शहीद हो चुके हैं। तो बहुत ही एक जो नई हुकूमत वहाँ पर आई है और जो वफाकी हुकूमत है उनके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि उन वहाँ के जो दहशतगर्द हैं उनसे कैसे निपटा जाए, और इनके साथ आया मुज़ाकरात बेहतर हैं या इनके साथ आईनी हाथ उसके साथ जो है निपटना होगा। तो ये तमाम जो काम है वो पाक फ़ौज और ये जो हुकूमतें हैं खैबर पख्तूनख्वा की और वफाकी, इन सब को मिल के ये सोचना होगा कि आया जो पाकिस्तानी हैं उनकी जान की हिफाजत किस तरह की जाए। कराची से पेशावर तक एक ही सूरत हाल है, खून बिखरा हुआ है और लोग बेगुनाह मारे जा रहे हैं। तो इसकी हुकूमत के लिए उनको किस तरह टैकल करेंगे दहशतगर्दों से, और बहुत ही अफसोस के साथ कि बाज़ जगहों पे और ख़ास तौर पे पंजाब में जो दहशतगर्द तंजीमें हैं वो ख़ुद पंजाब हुकूमत की उनको आशीर्वाद हासिल है और वो बहुत से ऐसे जो जराइम हैं उनमें बिल्कुल आज़ादाना वो अपना काम ये करते हैं, बेगुनाह अफराद को मारते हैं। और ख़ास तौर पे शिया किलिंग के हवाले से ये किसी से अब ढकी छुपी बात नहीं है कि किस तरह से लश्कर जंगवी की जो तंजीम है, दहशतगर्द की जो तंजीम है, वो ये अपने काम करती है। और पिछले दौर हुकूमत में आपको फिर बताता चलूँ कि इस हुकूमत के आने से पहले जिस तरह कोई भी नया चीफ मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर बनता है उसको कई तोपों की भी सलामी दी जाती है। कोई भी आता है या कोई भी बड़ा ऐसा दिन हो तो वहाँ पर उनको तोपों की सलामी दी जाती है। तो इस हुकूमत के आने से पहले 112 लश्कर जंगवी के दहशतगर्दों को छोड़ के शायद उनको ये सलामी दी गई और एक वादा पूरा किया गया कि आप हमारी मदद करेंगे तो हम आपकी मदद करेंगे। तो एक कैसा हो पाएगा कि अगर एक हाथ से दहशतगर्दों के साथ बिल्कुल आप बहुत ही गठजोड़ कर रहे हैं, उनके साथ मोहब्बत का इज़हार कर रहे हैं, आपके साथ एडजस्टमेंट भी है, और दूसरा हाथ जो है वो आप खून में जो लथपथ लाशें हैं उनको भी दिलासा दे रहे हैं या ये कह रहे हैं कि हम आपके साथ हैं, हालात हम बदल देंगे, हालात ठीक कर देंगे। तो ये कैसा मुमकिन है कि दोनों कश्तियों पे दहशतगर्दों के साथ भी रवाबत हो और मज़लूम की भी आप दादरसी करने के लिए जा रहे हों। तो ये कैसा, अमूमन मज़लूम की दादरसी के लिए जाते कम ही है, लेकिन बयानात की हद तक वो ज़रूर कहते हैं और मज़म्मत ज़रूर करते हैं। लेकिन हकीकी मज़म्मत या हकीकी तौर पे वही बात है, मज़म्मत हम जैसे लोग कर लें जिनके पास कोई अख्तियार नहीं है, लेकिन जिनके पास अख्तियार है वो उनका काम सिर्फ मज़म्मत करना नहीं है या उनके लिए थोड़ा सा अखबारी बयान के लिए कुछ ना कुछ मवाद दे देना उनका ये ड्यूटी नहीं है। उनका काम अमली तौर पे ज़मीनी हक़ाइक़ जो हैं वो हमें नज़र आनी चाहिए कि इन्होंने कुछ अमली तौर पे भी किया है। तो पेशावर के वाक़े के बाद अब क्या सूरत हाल होगी ख़ित्ते में, मज़ीद क्या इक़दाम किए जाएंगे, जो किए गए या जो किए जाएंगे उससे मैं आपको ज़रूर बाखबर रखूँगा।
افتخار چودھری صاحب کا ایک ریمارکس چھپا ہے، ان کا کہنا ہے کہ اگر حکمران خود سے ٹیکس لگائیں گے تو پارلیمنٹ کا کردار ختم ہو جائے گا۔ موجودہ دنوں جی ایس ٹی جو ٹیکس لگایا گیا اس میں انہوں نے از خود نوٹس کیس کی سماعت کی ہے، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ اگر خود سے حکمران بڑے بڑے ٹیکسز لگائیں گے تو پھر پارلیمنٹ کا کیا فائدہ۔ یہ بات حق بجانب ہے، پارلیمنٹ میں کوئی بھی ایسا ٹیکس اگر بیرونی دنیا میں لگایا جاتا ہے تو اس پر باقاعدہ بحث کی جاتی ہے، اور تمام جو ممبران ہیں، تمام جو جماعتیں ہیں، ان کی رائے اس میں شامل کر کے، اور اگر سب متفق ہو تو اس کو ٹیکس کو لاگو کر دیا جاتا ہے۔ لیکن اس بجٹ میں وزیر خزانہ ڈار صاحب نے خود اپنے تہی کئی ٹیکسز لگا دیے ہیں، اس پر از خود نوٹس لیا گیا، اور بہت ہی 8 دنوں کے دوران ہی اس سپریم کورٹ نے اس حکومت کے خلاف بھی از خود نوٹس لیا ہے۔ تو اس کی آج سماعت ہوئی ہے، دیکھیں کہ وہ ٹیکسز جو لگائے گئے ہیں وہ یہ حکومت فوراً اسے واپس لینے پہ مجبور ہوگی، یا یہ بھی صرف ایک نمود و نمائش ہی ہے۔ جیسے کل ہم نے سوئس کیس کی بات کی تھی کہ خط لکھیں، اور یہ پتہ چلا کہ یہ تو 15 سال ہو گئے اس کو کب کے، اور اس کو اگر اپنے خط لکھنے کے علاوہ خود بھی چلے جائیں وہاں پہ تو اس کیس کی سماعت یہاں سوئس عدالت میں نہیں ہوگی۔ یہاں کے قانون کے مطابق 15 سال کے بعد کوئی بھی جو کیس ہے اس کو دوبارہ ری اوپن نہیں کیا جا سکتا۔ تو صرف اگر یہی ہے خط لکھانے کا مسئلہ، اور اب اس حکومت کے خلاف کچھ اپنا یہ دکھانا کہ ہم بہت ہی زیادہ بااختیار ہیں، اور ہمیں کوئی بھی غلط کام جو ہے چاہے یہ حکومت کرے یا چاہے کوئی سابقہ کرتی تھی، ہم بالکل ان کو بلاتے ہیں اور ان سے باز پشت کرتے ہیں۔ تو یہ تمام چیزیں اخباری بیانات تک یا ٹی وی کی حد تک تو ٹھیک ہیں، لیکن عملی طور پہ کیا یہ جی ایس ٹی واپس ہوگا یا نہیں، اس پر بھی آنے والا وقت بتائے گا۔ کل عمران خان نے تقریر کی قومی اسمبلی میں، اور ان کا یہ کہنا تھا انتخابات میں جمہوریت چوری ہوئی ہے، اور ان کا یہ بھی کہنا ہے خیبر پختونخوا میں ان کی حکومت بنی ہے تو احتساب کا ایک الگ سیل قائم کیا جائے گا جو وزراء کا بھی احتساب کر سکے گا، اور صوبے میں 90 دن کے اندر بلدیاتی الیکشن وہ کرائیں گے۔ بہرحال وہ تقریر تقریباً 40-45 منٹ کی تقریر تھی، اور اس کو آدھا ہی کاٹ دیا گیا۔ سرکاری جو پاکستان کا چینل ہے اس میں اس کو کاٹنے پر تحریک انصاف کی رہنما شیری مزاری نے اس کو وزیر اطلاعات کو باقاعدہ تحریراً درخواست کی ہے یا احتجاج ریکارڈ کروایا کہ عمران خان کی جو تقریر ہے وہ پی ٹی وی پر کیوں آدھی کاٹ دی گئی، کیونکہ ایک سرکاری چینل ہے، اس میں تمام جو جماعتیں ہیں ان کے جو قائدین ان کو برابر ٹائم ملنا چاہیے، لیکن سرکاری ہمارا چینل اسے پتہ ہے کہ کون لوگ اب آ چکے ہیں۔ آپ کو 11 مئی سے پہلے کے جو افراد تھے ان کا پتہ ہوگا کہ اس وقت یہ سرکاری چینل جو ہے وہ کن کے گن گاتا تھا، اور اب جو ہے ان کا کیا مقصد ہے کہ وہ کن کے گن گائیں گے۔ اور اب پرائیویٹ چینلز نے ایک ٹف ٹائم ضرور دیا سرکاری چینل کو۔ مجھے یاد ہے کہ جب بھی کوئی بھی نئی حکومت آتی تھی تو خبر نامے میں وہی ایک چیزیں ہوتی تھی کہ بس یہ جو وزیر اعظم صاحب ہیں وہ یہاں گئے ہیں وہاں گئے ہیں، اور سب اچھائی کی رپورٹ میں سب کچھ ہوتا تھا۔ لیکن جب سے پرائیویٹ چینلز آئے ہیں انہوں نے ایک تصویر کا دوسرا رخ بھی دکھایا، اور عوام میں ایک شعور اور ایک حقیقت جو ہے وہ جاننے کی ایک اور زیادہ بھوک بڑھی ہے۔ تو اس میں سرکاری چینل کی بھی ذمہ داری اب زیادہ بڑھ گئی ہیں۔ عمومی جو ہمارا سرکاری چینل ہے پاکستان کا، وہ جو وقت کی سرکار ہوگی، جو وزیر اطلاعات ہوں گے، جو ان کی ڈکٹیشن آئے گی، جو ان کا ایک روڈ میپ دیا جائے گا وہ اسی کو فالو کریں گے، لیکن اس میں کچھ نہ کچھ تبدیلی ضرور آنی چاہیے، کیونکہ اپوزیشن جو جماعتیں ہیں ان کو بھی برابر ٹائم ملنا چاہیے، اور ان کا جو بیان ہے اس کو بھی موضوع طور پہ ناظرین تک پہنچانا ان کا بھی فرض ہے۔ تو یہ ایک تحریک انصاف کا جو بیان تھا، تحریک انصاف کی رہنما نے جو احتجاج کیا اس کی خبر تھی۔ شہباز شریف صاحب نے کہا کہ محکمہ صحت کو اپنا قبلہ درست کرنا ہوگا، بچے مرتے رہیں اور متعلقہ حکام آرام کریں، ایسے افسروں کی ضرورت نہیں ہے۔ تو شہباز شریف صاحب جو ایک مشہور ہیں افسروں کا تبادلہ کرنے کے لیے یا معطل کرنے کے لیے، تو ان کا یہ کہنا ہے کہ محکمہ صحت کو اپنا قبلہ درست کرنا ہوگا۔ تو پچھلے ان کے دور حکومت میں بھی محکمہ صحت کے بہت سے زیادہ آپ نے دیکھا کہ لاہور میں بعض بلکہ پورے پنجاب میں جعلی ادویات کے کیسز بنے، جعلی سیرپ پی کر لوگ کھانسی کا سیرپ پی کے گجرانوالہ لاہور میں کئی اموات ہوئیں، اور اس کے علاوہ ڈینگی وائرس کی وجہ سے بہت سا وہاں پر یہ اموات ہوئی تھی ان کے دور میں۔ تو یہ محکمہ صحت کو اس بار ان کا یہ کہنا کہ قبلہ درست کرنا ہوگا۔ تو اچھی بات ہے اگر کوئی بچہ، غریب کا بچہ اگر بچ جائے تو اس حکومت کا یہ کوئی بھی قدم ہوگا اس کو پازیٹیو ہی دیکھنا چاہیے، ہر بات میں یہ نہیں کہ اگر ہم تنقید ہی کے پہلو کو مد نظر رکھیں تو چلیں۔ ان کا یہ کہنا کہ ایسے افسروں کی ضرورت نہیں ہے،
تو اچھی بات ہے. ایسے جو بھی گندی مچھلیاں ہیں, پورے جو محکمے ہیں وہ غلط نہیں ہوتے. پولیس کا محکمہ سب سے زیادہ بدنام محکمہ ہم جانتے ہیں, لیکن پولیس میں بھی ایسے افسران موجود ہیں کہ جو اپنی جان کی بازی دے کر یا بازی جو ہے وہ لگا دیتے ہیں مجرموں کے پیچھے تعاقب کرنے میں, اور پھر وہ شہید ہو جاتے ہیں. تو ایسے بہت سے افراد ان محکموں میں بھی موجود ہیں جو ویسے تو بدنام زمانہ ہے, لیکن چند گندی مچھلیوں کی وجہ سے وہ تمام محکمے وہ ایک غلط ریپوٹیشن ان کی بن گئی ہے. تو گندی مچھلیوں کو جب تک وہ نکالیں گے نہیں تو ایسے کام ہوتے رہیں گے. اب دیکھتے ہیں شہباز شریف صاحب جو ہے وہ گندی مچھلیوں کو کس طرح نکالیں گے, اپنے پاس سے بھی سیاستدان جو ہیں ان کے روپ میں, اور جو دیگر جو محکموں میں جو اس طرح کے لوگ ہیں پرانے, ان کو پتہ ہے کہ کس طرح سے جو ان جو حکمرانوں کو ہم نے اپنے قابو میں رکھنا ہے. تو یہ جو ریلوے کی بربادی ہے, یا یہ جو انکم ٹیکس والا جو محکمہ ہے اس کی بربادی ہے, یا جو محکمہ صحت ہے, محکمہ تعلیم ہے پاکستان کا, تو جو بڑے بڑے افسران ہیں ان کو پتہ ہے کہ ان بڑے لوگوں کو ہم نے کس طرح اپنے قابو میں رکھنا ہے. تو یہ تو جو گر ان کو آتے ہیں, اب دیکھیں کہ ان گروں کو وہ کس طرح سے ان کو بھانپ لیتے ہیں. اور اچھے لیڈر کی نشانی تو یہی ہوتی ہے کہ جو بھی آپ کو چکمہ دینے کی کوشش کر رہا ہو, ویسے یہ عوام کو تو سیاستدان بہت اچھا چکمہ دے لیتے ہیں, لیکن عام جو افسران ہیں ان کو ان کے سامنے یہ بالکل ایک کہہ لے کہ ننھے منھے سے بچے ثابت ہوتے ہیں جب وہ بڑے بڑے غبن کر لیتے ہیں. یا تو پھر بندر بانٹ ہوتی ہے, مل بیٹھ کے کھاتے ہیں, اس کے اندر کیا راز ہے اس میں دیکھنے والی بات ہے. بہرحال بیان کی حد تک یہ شہباز شریف کا یہ اچھا قدم ہے, یہ اچھا بیان ہے. اچھا, عازمین حج کے لیے ایک خبر دیتا چلو. وائس آف امریکہ کی ایک خبر ہے کہ اس سال مکہ مکرمہ میں واقعہ مسجد الحرام میں جاری تعمیراتی کام کی وجہ سے پچھلے سال کے مقابلے میں 50% کم افراد حج کر سکیں گے. دوبارہ دہراؤں کہ اس سال مکہ مکرمہ میں واقعہ مسجد الحرام میں جاری تعمیراتی کام کی وجہ سے پچھلے سال کے مقابلے میں 50% کم افراد حج کر سکیں گے, اور پچھلے سال تقریباً 30 لاکھ افراد نے حج کی سعادت حاصل کی تھی. سعودی حکام کے مطابق یہ قدم عارضی ہے, اور توسیع کے بعد 22 لاکھ مزید افراد کے لیے گنجائش بنے گی. اور سعودی حکام نے اس سال رمضان المبارک میں عمرہ کے لیے آنے والوں کو بھی 15 دن کا ویزا دینے کا فیصلہ کیا ہے, تاکہ وہاں پر زیادہ لوگوں کی تعداد نہ ہو, اور جو تعمیراتی کام جاری ہے وہاں پہ اس میں کوئی مداخلت نہ ہو. تو یہ خبر تھی وائس آف امریکہ کی. تو میں چاہوں گا جو ہمارے ناظرین اس سال اپنے حج کا ارادہ کیے ہوئے ہیں تو وہ بھی جو اپنے ایجنٹس ہیں یا جو بھی قافلے لوگ لے کے جا رہے ہیں ان سے پورا فائنل کر لیں کہ کہیں ایسا نہ ہو. اور جو منتظمین ہیں ان کو بھی یہ چاہیے کہ فائنل جو لسٹ ہے یا جو بھی ویزے انہوں نے یا جو بھی ریکوائرمنٹس ہے وہ عملی طور پہ صحیح کر لیں, کیونکہ ابھی اکتوبر تک کافی وقت ہے. تو یہ نہ ہو کہ تھوڑی سی پشیمانی ہو اور بہت سے لوگ جو ہیں وہ حج کی سعادت حاصل نہ کر پائیں. تو اس میں جو جانے والے ہیں اور جو لے جانے والے ہیں ان دونوں اطراف کو اس خبر کا نوٹس لینا چاہیے, اور وہ ضرور اپنے اپنے جو بھی وہاں پر سفارت خانے ہیں جہاں سے بھی وہ ٹکٹ ایشوز کراتے ہیں, ویزے لیتے ہیں, تو ان کو یہ کام ذرا جلدی سے اب کر لینا ہوگا, کیونکہ کافی تعداد کی کٹوتی ہوگی اس سال. سکھر کی ایک خبر ہے, سی سی ٹی وی کیمروں کی تنصیب کا کام جاری ہے. سی سی ٹی وی کیمرے بہت سے بڑے شہروں میں موجود ہیں, تو سکھر میں بھی سی سی ٹی وی کیمروں کو لگا دیا گیا ہے کہ کوئی بھی مجرم جو ہے وہ ان کی آنکھ سے نہ بچ سکے. الطاف حسین کا آج کا بیان یہ ہے کہ تنظیم کو اپنی جاگیر سمجھنے والوں سے پاک کر دیا جائے گا. تو الطاف حسین جو الیکشن کے بعد انہوں نے رابطہ کمیٹی میں بھی کافی تبدیلیاں کی تھی. ایم کیو ایم کی جو کراچی میں پرفارمنس گو کہ ان کی سیٹوں میں کوئی اتنی کمی نہیں آئی, لیکن اپوزیشن یا پی ٹی آئی کے حوالے سے ان کو کافی سردردی کا سامنا کرنا پڑا, اور انہوں نے کافی ایک گالی تک دے دیا عمران خان کو, اور کہا کہ وہ فلاں شخص اس طرح کہتا رہا اور میری رابطہ کمیٹی جو ہے وہ خاموش رہی, اور انہوں نے کوئی زبان یا ان کو بند کرنے کا کوئی بھی قدم نہیں اٹھایا. تو الطاف حسین جہاں پر دوسروں کے ساتھ ناراض ہیں وہ اپنوں کے ساتھ بھی ناراض ہیں, اور ان کا یہ بھی ایک تگڑا بیان ہے کہ تنظیم کو اپنی جاگیر سمجھنے والوں سے پاک کر دیا جائے گا. تو ایک جھلک تو انہوں نے یہ دکھائی, اپنی جو تنظیم کے سرگردہ رہنما تھے یا وہ جو اپنی جاگیر سمجھنا چاہ رہے تھے, تو الطاف حسین نے یہ باور کرا دیا اسی رات ہی کہ جو عوام ہے وہ الطاف حسین کے ایک اشارے پہ اس تنظیم والوں کے ساتھ یا جو رابطہ کمیٹی کو جو ریپریزنٹ کر رہے ہیں, اگر الطاف حسین کا ایک اشارہ ہو تو وہ کچھ بھی نہیں ہے. تو آج بھی وہ ان کا کچھ ناراض سا بیان ہے. آگے دیکھتے آج ان کا ریفرینڈم بھی ہے کہ 20 جون کو ان کا یہ فیصلہ ہونا ہے کہ آیا انہوں نے سندھ حکومت میں شمولیت کرنی ہے نہیں کرنی, اس کا بھی فیصلہ دیکھتے ہیں. عوام, کراچی کی عوام جو ہے وہ کیا فیصلہ کرتے ہیں. انٹرنیشنل خبریں جو تازہ ترین ہے, بگرام ایئر بیس پر راکٹوں سے حملہ, 4 امریکی فوجی ہلاک, طالبان نے ذمہ داری قبول کر لی ہے.
اور برازیل میں پبلک ٹرانسپورٹ میں اضافے کے خلاف مظاہرے شدت اختیار کر گئے اور فوج کی مدد لینے کا اعلان کیا گیا ہے۔ اقوام متحدہ رپورٹ کے مطابق 2028 تک بھارت کی آبادی دنیا میں سب سے زیادہ ہو جائے گی، اور اس وقت چین اور بھارت جو ہے وہ آبادی کے لحاظ سے دو بڑے ممالک میں شامل ہیں، جبکہ 2028 میں بھارت جو ہے وہ چین کو آبادی کے لحاظ سے پیچھے چھوڑ دے گا۔ لیڈز کی ایک کورٹ مجسٹریٹ نے ایک خاتون کو گلی میں کوڑا پھینکنے پر 800 پاؤنڈ جرمانے کی سزا دی ہے۔ تو عموماً یہ اس طرح کی سزائیں یہاں پر دی جاتی ہیں، اور عادتیں یہاں پر لوگوں کی وہی ہیں، میں یہی بار بار کہتا ہوں، یہاں پر قانون ہے اصل میں، یہاں پر ذرا سا قانون ذرا ہٹا یا کچھ لوگوں کو قانون توڑنے کا موقع ملا تو آپ نے لندن رائٹس دیکھ لی ہوں کہ ویڈیوز اٹھا کے دیکھ لیں کہ شیشے بڑے بڑے جو سٹورز ہیں ان کے توڑ کے لوگ ٹی ویز اور یہ تمام چیزیں اٹھا کے لے کر گئے ہیں۔ تو یہاں پر بھی بہت سے ایسے جانور موجود ہیں جو اپنے قابو سے باہر ہو سکتے ہیں، لیکن یہاں پر جو جانوروں کو پٹا یا جانوروں کو تھوڑا سا کنٹرول رکھنے والا جو ایک عنصر ہے یا جو چیز ہے وہ قانون ہے۔ تو ایک چھوٹا سا ایک معمولی کام، جیسے تو عموماً ہم ہمارا تو یہ کام ہی یہی ہے کہ گھر کا جو کوڑا ہے وہ گلی میں پھینک دیا، گلی والے جانے، پڑوسی جانے، محکمہ جانے، اور عموماً ہم تو جب قربانی کی جب عید ہوتی ہے تو مختلف ڈرینیج سسٹم ہمارا برباد ہوتا ہے، پاکستان میں جگہ جگہ گندگیاں ہوتی ہیں، تو کاش ایسا کچھ انتظام ہو جائے۔ یہاں پر لیڈز کے ایک مجسٹریٹ نے کیا ہے، اور معذرت کے ساتھ میں یہ کہوں گا کہ کچھ علاقے یہاں پر بھی ایسے ہیں، پتہ چل جاتا ہے کہ یہاں کون لوگ رہنے والے، ایشینز ہیں یا غیر ایشینز ہیں، تو یہ بھی تھوڑی سی ہم اپنی جھلک ضرور دکھا دیتے ہیں۔ یہاں پر جرمانے بھی بھگتتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، لیکن ہمارا بھی پتہ چل جاتا ہے کہ یہاں پر ایشینز، پاکستانی انڈیز رہنے والے ہیں اور محلے کی کیا صورتحال ہے۔ تو یہ ہمیں بھی تھوڑا سا احساس کرنا ہوگا۔ جو صفائی کا انتظام ہے بغیر کسی جرمانے کے، وہ تو ہمارا بحیثیت مسلمان تو نصف ایمان ہے، چاہے انڈیا، پاکستان، جہاں بھی ہم رہتے ہوں، تو ہماری یہ کوشش ہونی چاہیے کہ ہماری وجہ سے کسی کو کوئی نقصان نہ ہو، کوئی ہماری وجہ سے کوئی گندگی جو ہے وہ نہ پھیلائیں ہم۔ کھیل کے میدان سے یہ خبریں ہیں کہ چیمپئنز ٹرافی سیمی فائنل کل انگلینڈ کی ٹیم نے افریقہ کو 8 وکٹ سے شکست دے کر فائنل کے لیے کوالیفائی کر لیا ہے، اور انگلینڈ کے لیے ایک سنہری موقع ہے، کیونکہ 50 اوورز کے فارمیٹ میں انگلینڈ جو کہا جاتا ہے کرکٹ کو ایجاد کرنے والی، کرکٹ کی ماں ہے ٹیم جو انگلینڈ کی ٹیم ہے، تو 50 اوورز کے فارمیٹ میں انہوں نے کوئی بڑا ٹورنامنٹ نہیں جیتا۔ کولنگ ووڈ کی قیادت میں انہوں نے T20 ورلڈ کپ پہلی بار جیتا تھا، لیکن 50 اوورز کے فارمیٹ میں ان کو بہت سی امیدیں ہیں، اور اب دیکھیں 92 ورلڈ کپ فائنل میں بھی ان کا ٹاکرا پاکستان سے ہوا تھا جب وہ ہارے تھے، 87 میں بھی وہ فائنل میں پہنچے تھے جب وہ آسٹریلیا سے ہارے تھے، اور اس بار وہ چیمپئنز ٹرافی ایک بڑا ٹورنامنٹ ہے، 8 ٹاپ ٹیمیں تھیں، اور بہرحال پاکستان اس میں 8ویں نمبر پہ آیا، یہ الگ بات ہے، لیکن 8 ٹاپ ٹیمیں اس میں شامل تھیں۔ انگلینڈ کے لیے پہلا موقع ہے، یہاں کی جو شائقین ہیں وہ بہت ہی پر امید ہیں، لیکن آج کے میچ کے بعد جو ان کے سامنے ٹیم آنے والی ہے انڈیا یا سری لنکا کی، تو وہ بھی کوئی کم ٹیم نہیں ہوگی۔ اور آج کا جو میچ ہے، جیسے میں نے اس سے پہلے آپ کو بتایا، بارش کی وجہ سے متاثر ہو سکتا ہے، اور یہاں 50-50 چانسز ہے کارڈف میں، اور اب بھی اس وقت تھوڑی سی ہلکی بوندا باندی موجود تھی۔ انڈیا کی ٹیم میں شیکھر دھون، وراٹ کوہلی، رائنا، اشون اور دھونی جو ہیں وہ ایک بہت ہی، اگر ان میں سے ایک کھلاڑی نے بھی اپنی پرفارمنس دے دی تو انڈیا کی ٹیم اس میچ میں جیت سکتی ہے، جبکہ دوسری طرف سنگاکارا، جے وردھنے وہ نام ہیں کہ جو بڑے میچوں میں کھیلتے ہیں۔ آپ نے پول میچ جو ہوا انگلینڈ اور سری لنکا کے درمیان، اس میں کافی بڑا ٹارگٹ جو ہے وہ سنگاکارا کی سینچری کی وجہ سے سری لنکا نے آسانی سے بنا دیا۔ تو سنگاکارا، جے وردھنے، مالنگا یہ ایسے نام ہیں کہ جو انڈیا کو ٹف ٹائم دے سکتے ہیں۔ آخری میچ یا آخری بڑے ٹورنامنٹ میں جو میچ ہوا تھا وہ ممبئی میں 2011 ورلڈ کپ میں انڈیا اور سری لنکا کے درمیان ہوا تھا، جس میں انڈیا نے 275 رنز بھی چیز کیے تھے۔ تو دونوں انفارم ٹیمیں ہیں، دونوں ٹیموں کا ایک اپنا پرانا ماضی بہت لمبا ہے۔ کل 139 میچ ہو چکے ہیں انڈیا اور سری لنکا کے درمیان، 75 میچ اس میں انڈیا نے جیتے ہیں، 52 میچ سری لنکا نے جیتے ہیں، 1 میچ ٹائی ہوا ہے، جبکہ 11 میچ بے نتیجہ ہوئے ہیں بارش کی وجہ سے۔ تو ان 11 میچ جو بے نتیجہ ہوئے، اس میں 2002 کی جو چیمپئنز ٹرافی ہوئی تھی اس میں بھی سری لنکا اور انڈیا فائنل میں پہنچے تھے، جو بارش کی وجہ سے دونوں ٹیموں کو فاتح قرار دیا گیا تھا۔
لیکن ایک اور بات میں بتا دوں آپ کو کہ آج اگر بارش ہی ہوتی رہی یا ایون 20 اوور کا میچ بھی نہ ہوا تو فائنل کون کھیلے گا؟ اس میں یہ جو قوانین ہیں وہ بھی ہمارا پاس دیکھتے ہیں، یا جو کھیل کے قوانین بنانے والے ہیں وہ بھی ٹیموں کا پاس ضرور دیکھتے ہیں۔ تو اس ٹورنامنٹ میں کیونکہ انڈیا کی ٹیم سر فہرست ہے، انہوں نے تمام میچ جیتے ہیں، تو اگر آج کا دن بارش کی نظر ہو گیا تو پھر جو فائنل میں ٹیم پہنچے گی وہ آٹومیٹکلی انڈیا کی ٹیم ہوگی۔ تو اگر انڈیا کے شائقین یہ دیکھیں کہ بارش ہو رہی ہے تو ان کو بھی اتنے گھبرانے کی بات نہیں ہے، وہ خود بخود آٹومیٹکلی فائنل میں پہنچ جائیں گے، انگلینڈ سے ان کا مقابلہ ہوگا۔ اچھا، یہ تازہ ترین خبریں تھیں جو آج کا اخبار کہہ رہا ہے، وہ بھی آپ کو بتا دوں۔ جی ابھی ٹائم تو ہے، تو اوورسیز پاکستانی جو ہیں وہ ان کے حوالے سے نواز شریف صاحب کا یہ بیان ہے، اوورسیز پاکستانی وطن میں سرمایہ کاری کریں، تحفظ دیں گے۔ اور وزیر اعظم پاکستان کی آزاد کشمیر آمد، یہ کل کی جیسے خبر تھی، کیونکہ اخبارات میں جو کل کی خبریں ہیں وہ شہ سرخیوں کی نظر میں آ کے اور پھر وہ اگلے دن چھپتی ہیں، تو بہرحال یہ بڑی خبر یہی تھی کہ کل وزیر اعظم جو ہیں وہ آزاد کشمیر گئے ہیں اور انہوں نے نیلم جہلم ہائیڈرو پاور پروجیکٹ کا دورہ کیا ہے، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ منصوبہ 2015 تک ہر صورت میں مکمل ہو جائے۔ عمران خان کا بیان میں نے آپ کو بتا دیا، انتخابات میں جمہوریت کی چوری ہوئی ہے، تو کافی کل تقریر جو عمران خان نے لمبی چوڑی کی ہے، انہوں نے خیبر پختونخوا کے بھی حوالے سے بتایا، اور جو ایک چینج تھوڑی سی یہ لگی کہ کیونکہ جو تقریریں انہوں نے اپنے جلسوں میں کی تھی کہ اگر مجھے اقتدار مل گیا 90 دن میں بلدیاتی الیکشن ہوں گے، احتساب سیل ہوگا الگ سے، فلاں محکمہ ہوگا اس کو ٹھیک کریں گے، تعلیم کی شرح، تو کم سے کم یہ عمران خان کے حوالے سے یہ نہیں کہا کہ میں نے جو تقاریر الیکشن سے پہلے کی تھی وہ ایک جوش خطابت تھا، تو بہرحال انہوں نے یہ ضرور کہا ہے کہ جو میں نے تقاریر کی تھی اس پر مجھے جو ایک ورکشاپ ملی ہے، لیبارٹری ملی ہے خیبر پختونخوا کی، تو اس پر وہ عمل ضرور کریں گے۔ اور جمہوریت کے حوالے سے ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ جو دھاندلی کی گئی ہے اس کی بھی تحقیقات کی جائے، اور اس پر چودھری نثار صاحب نے کہا کہ الزامات کی تحقیقات کے لیے وہ تیار ہیں، اور وہ 24 جو ہیں وہ حلقوں میں وہ اس طرح کی تحقیقات کر سکتے ہیں، اور وہ چاہ رہے ہیں کہ بے شک دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے۔ تو بہرحال کافی اچھی ان کی کل تقاریر تھیں، چودھری نثار کی بھی اور عمران خان کی بھی۔ ابھی اس وقت دکھایا جا رہا ہے چیمپئنز ٹرافی میں دوسرے سیمی فائنل میں ٹاس ہو چکا ہے، اور ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ٹاس جیتا کون ہے۔ اس وقت موسم جو ہے وہ بہرحال کچھ بہتر ہے کیونکہ کھلاڑی میدان نکٹ پہ کھڑے ہوئے ہیں، تو میں ابھی آپ کو تھوڑی دیر میں بتاؤں گا کہ آخر ٹاس جو ایک اہمیت کا عمل ہوتا ہے خاص طور پہ رین افیکٹڈ میچز میں، اس میں کون سی ٹیم پہلے۔ جی انڈیا کی ٹیم ٹاس جیتی ہے اور وہ اس نے پہلے فیلڈنگ کرنے کا فیصلہ کیا، تو آخر میں وہ چیز کریں گے، تو چیزرز بھی بہت اچھے ہیں کیونکہ ورلڈ کپ کا بہت زیادہ پریشر ہوتا ہے، تو اس میں بھی اگر جو ٹیم 275 رنز چیز کر سکتی ہے تو یہ ایک اچھا فیصلہ کہا جا سکتا ہے۔ اور بارش کی وجہ سے ٹیم کی جو میں سمجھتا ہوں ان میں جو بولرز ہیں وہ مدد اٹھا سکتے ہیں پہلے سیشن میں، اور سری لنکا کی ٹیم کو وہ جلدی آؤٹ کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو تازہ ترین میں کرکٹ کا بھی آپ کو بتاتا رہوں گا۔ کنٹرول لائن پر بھارت کی بلا اشتعال فائرنگ خاتون جاں بحق اور 9 افراد اس میں زخمی ہو گئے، اور یہ ہجیرہ کے مقام پر یہ کنٹرول لائن پر یہ واقعہ ہوا ہے۔ ایم کیو ایم کے خلاف ماضی کی بھیانک تاریخ دہرائی جا رہی، یہ الطاف حسین کا بیان چھپا ہے، اور اس کے علاوہ بس ہوسٹس پر تشدد، نون لیگ کی جو رکن اسمبلی ہیں ان کی رکنیت معطل کر دی گئی ہے، 3 دن میں جواب طلب بھی کیا گیا ہے، اور مساجد کو انتہا پسندوں سے پاک کرنے کے لیے حکومت مدد کرے گی، یہ یہاں کی خبر ہے۔ اور ڈیوڈ کیمرون نے کل یہاں پارلیمنٹ میں کہا ہے کہ مساجد کو انتہا پسندوں سے پاک کرنے کے لیے حکومت مدد کرے گی۔ تو اس میں آپ نے دیکھا کہ جب وہ واقعہ ہوا لندن میں ولیج میں جب ایک فوجی کو قتل کیا گیا، تو اس کے بعد سے مساجد پر بھی حملے ہوئے، اسلامک سینٹرز پر بھی حملے ہوئے، تو یہاں ڈیوڈ کیمرون کو جہاں پر حکومت مساجد کو انتہا پسندوں سے پاک کرنے کی وہ بات کر رہے ہیں، تو ان کو یہ بھی چاہیے کہ جو مسجدوں کو آگ لگا رہے ہیں یا جو ایسی تنظیم جس کا کام ہی نفرت پھیلانا ہے اور کتنے 100 افراد کے ساتھ وہ اس طرح کی بدتمیزی اور نفرت آمیز بات کر چکے ہیں اور جرائم کر چکے ہیں، ان کے حوالے سے بھی کوئی اس قسم کی بات ہونی چاہیے کہ انتہا پسند جو دوسری طرف ہیں ان کے ساتھ وہ کس طرح نپٹیں گے۔ تو بہرحال یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ کچھ ہمارے اپنے لوگ بھی ایسے ہیں کہ جو دوسروں کو کافر کہنے میں بہت ان میں کوئی وہ جھجکتے نہیں ہیں۔ مجھے یاد آ رہا ہے یہاں پر بھی ایک جلوس محرم الحرام میں
تو ہماری مسلمان جن کو ہم کہتے ہیں ہمارے بھائی، تو وہاں پر باہر نکل کے وہ یزید زندہ باد اور یہ سارا کچھ لگا رہے ہیں، حالانکہ 10 محرم سے ان کا کوئی تعلق نہیں تھا۔ اگر کسی بھی مسئلے میں آپ کا کوئی تعلق نہیں ہے تو وہ آپ باقاعدہ ایک پروگرام بنا کے آپ اس جلوس کے سامنے اس طرح کی نعرے بازی کرتے تو ایک اشتعال پیدا کرنے کی ایک بھونڈی کوشش ہوتی، اور اس سے اگر منتظمین، میں داد دوں گا اس وقت کے جو علماء کرام وہاں پہ موجود تھے، انہوں نے اس وقت ہماری سائڈ پہ جو کراؤڈ تھے، جو افراد تھے، ان کو بہت ہی نظم و ضبط کے ساتھ آگے لے جانے میں وہ کامیاب ہوئے۔ لیکن ساری جگہوں ایسا نہیں ہوتا، اور بعض اوقات جو اس طرح کی چپکش اور اس طرح کے جو جھگڑے ہیں وہ بہت شدت اختیار کر جاتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کو مساجد سے پاک کرنے کی یہ بات جو ہے اس کو بھی ضرور پازیٹیو لینا چاہیے، اور جو بھی خطبات دینے والے لوگ ہیں یا جو بھی ٹی وی پر آ کر بات کرنے والے لوگ ہیں، ان کی ذمہ داری اور بھی زیادہ بڑھ جاتی ہے کہ کہیں ان کی بات سے کوئی غلط اینگل تو نہیں جا رہا، کوئی بھی کسی کی دل آزاری تو نہیں ہو رہی، کسی کو ہم عموماً آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے کالرز بھی اب جب بات کرتے ہیں کہ فلاں چینل پہ ایسا ہو رہا ہے، تو بہت ہی افسوس کے ساتھ کہ وہ چینل جو دیگر چینلز والے ہیں یا دیگر جو لوگ ہیں، ان کو اگر اللہ نے کسی منصب پہ بٹھایا، وہ بات کر رہے ہیں، لوگ ان کی بات سن رہے ہیں، تو وہ نفرت کی بات کیوں کرتے ہیں؟ اگر وہ اپنے عقیدے کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں، اپنے مذہب کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں، وہ اپنے عقیدے کو بہتر طور پہ لوگوں کے سامنے اجاگر کریں، پیش کریں، تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں، لیکن دوسرے عقیدے کو وہ ٹٹولنا شروع کر دیں اور وہ اپنے طور پہ اس کی تشریح شروع کر دیں، تو اس سے انتشار پھیلتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس میں ویسے بھی بہت سے چینلز جو ہیں وہ یہاں پر واچ لسٹ میں موجود ہیں، تو اس میں دیگر جو چینلز ہیں جو بار بار اس طرح کے پروگرام پیش کرتے ہیں، محرم الحرام میں حقائق کو پیش کرنے کی آڑ میں بالکل غلط حقائق پیش کرنا اور نفرت پیدا کرنا، چند لوگ اپنی دکانداری چمکانے کے لیے جو اپنے مناسب جو ہیں وہ استعمال کرتے ہیں ٹی وی پہ آ کے یا مساجد میں آ کے، ان کو تھوڑے سے ہوش کے ناخن لینا ہوں گے کہ ہم معاشرے کو، ہم عوام کو کس طرف لے کے جا رہے ہیں، ہم مسلمانوں کو کس طرف لے کے جا رہے ہیں، اور خاص طور پہ ان دنوں میں جہاں پر جو مسلمان ہیں وہ نشانہ بن رہے ہیں دہشت گردی کا، اور نشانہ بن رہے ہیں وہ ایک لیبل کا کہ یہ تمام جو دہشت گرد ہیں، تو اس میں تمام افراد جو مسلمان ہیں، جو شعور رکھنے والے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ ان کو ایک پلیٹ فارم پہ آنا چاہیے، اور جس طرح سے ہدایت ٹی وی کی جو پالیسی ہے اس کو اپناتے ہوئے میں سمجھتا ہوں کہ ایک رول ماڈل ہے ہدایت ٹی وی، کہ بالکل آزادی کے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے، کہیں بھی ہو رہا ہے، کسی کے خلاف بھی ہو رہا ہے، کسی بھی مسئلہ کے خلاف ہو رہا ہے، کسی بھی ملک میں ہو رہا ہے، اس کے خلاف اگر وہ آرام سے اس کا ساتھ دے اور کسی بھی تفریق کے بغیر وہ اپنی بات کو یا کوئی بھی حق کی بات کو بغیر کسی شرماہٹ کے یا بغیر کسی ڈر کے وہ پیش کرے، تو وہ اپنے کام کو بخوبی انجام دے سکتے ہیں۔ تو ہدایت ٹی وی کا الحمدللہ ایسا کردار ہمارے یو کے میں اور پوری دنیا بھر میں سراہا گیا ہے، اور اسی وجہ سے لوگ اس میں جوک در جوک ہدایت پا بھی رہے ہیں۔ تو یہاں پر اس طرح کی تنظیموں کو بھی آڑے ہاتھوں سے لینا چاہیے، اس حکومت کا فرض ہے، اور ایسے لوگوں کو بھی بین کر دینا چاہیے جو چینلز پہ آ کے نفرت آمیز یا دیگر فرقوں سے متعلق اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ جی 64% پاکستانیوں کے حوالے سے ایک خبر ہے، سروے ہے کہ وہ 64% پاکستانیوں نے کبھی اپنا بلڈ شوگر ٹیسٹ ہی نہیں کروایا، تو ان کو اپنی صحت کی کوئی فکر نہیں ہے۔ 31% نے بلکہ 51% نے اپنا بلڈ پریشر جو ہے وہ کبھی چیک نہیں کروایا۔ یہ پاکستان میں ایک سروے کیا گیا، اور خواجہ آصف کا ایک بیان چھپا ہے کہ ہمارے گریبان پکڑنے کے لیے سال 6 ماہ انتظار کیا جائے، تو چلیں وہ وزیر بجلی ہیں تو ان کا یہ کہنا ہے کہ سال 6 مہینے تو انتظار کریں، ہم لوڈ شیڈنگ میں کچھ بہتری کریں گے۔ تو یہ خبریں ٹاس انڈیا نے جیتا ہے، فیلڈنگ کر رہے ہیں، یہ تمام خبریں آپ سے شیئر بھی کریں گے، اور آگے بڑھتے ہیں۔ جو بات ہے وہ ہے فائدے کی بات، جس میں کوئی نقصان ہی نہیں ہے۔ جزاک اللہ، بہت شکریہ فاروق بھائی۔ لیکن میں بتاؤں آپ کو فائدے کی بات سے پہلے جو چیز مجھے ریپیٹ کرنی تھی، جس کی ریکویسٹ بہت زیادہ آئی ہوئی ہے، وہ آپ کے ساتھ کرتی چلوں، اور جنہوں نے آج کا عمل جو ہے ریکویسٹ کیا ہے رزق کا، ان کو ای میل کر دی جائے گی، اور آج ہی انشاءاللہ جنہوں نے 7 روزوں والا ہم نے بتایا تھا ان کو بھی آج ہی ای میل کر دی جائے گی۔ اچھا ہاں، جو ہماری سسٹر نے پوچھا تھا کہ جو ہم نے بتایا تھا کہ کسی کو کوئی نشہ کرتا ہے یا شراب پیتا ہے یا اس طرح کی کوئی بھی پرابلم جس کے گھر میں بھی موجود ہے، تو اس کے لیے ہم نے یہ بتایا تھا کہ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو شخص سورہ مومنون کو ہم نے بتایا تھا کہ رات کو سفید کپڑے پر لکھ کر کوئی بھی شرابی ہے یا جو بھی نشہ کرتا ہے اس کے بازو پر باندھ دے، تو وہ کبھی بھی شراب نہ پیے گا اور اللہ کے حکم سے شراب خوری سے دور ہو جائے گا۔ تو ہم نے سورہ مومنون بتائی تھی، ہماری سسٹر نے ای میل کیا، مجھے امید ہے آپ نے نوٹ کر لی ہوگی۔
सफ़ेद कपड़े पर लिखकर आप हाथ में बांध दीजिए। और उसके बाद जो 7 रोज़ों का हमने बताया था, जो नमाज जो है वो एक दिन नहीं पढ़नी बल्कि 7 दिन पढ़नी है। जो नमाज हमने बताई थी वो नमाज 7 दिन पढ़नी है। मुझे उम्मीद है ये सवाल जिसने पूछा था उसका जवाब भी मिल गया। और इसके बाद पढ़ते हैं, हमारी बहन ने चेहरे के दानों के बारे में पूछा था। तो चेहरों के दाने के लिए देखें, एक्ने की बेशुमार वजूहात होती हैं। नंबर 1 आपको स्ट्रेस है, नंबर 2 हार्मोनल कोई प्रॉब्लम है, नंबर 3 कि आप कितनी ज़्यादा सफाई का ख्याल रखते हैं। उसके अलावा ग्रीसी या ऑयली कॉस्मेटिक अगर हम यूज़ करें तो उससे भी हमें जो है एक्ने प्रॉब्लम हो जाता है। डाइट का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है, कौन सी चीज़ें हैं जो हमें अपने एक्ने को दूर करने के लिए खानी है वो भी मैं बताऊंगी। लगाने के अलावा खाना भी बहुत ज़रूरी है। डाइट बहुत ज़्यादा ऑयली चीज़ें अगर आप खाएंगे तो आपके एक्ने की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ेगी। दानों के लिए, चेहरे के दानों के लिए अगर बहुत ज़्यादा ख़तरनाक दाने हैं तो प्लीज़ अपने जीपी से रुजू करें, अपने डॉक्टर के पास जाएं, एक बार ज़रूर डॉक्टर को दिखाएं। उसके अलावा जो चेहरों के दाने के लिए हमने बताया था कि चेहरे के दाने दूर करने के लिए 2 से 3 चाय के चमचे आपने तुलसी के पत्ते लेने हैं। आराम से आपको बड़े स्टोर में मिल जाएंगे तुलसी के पत्ते। 1 प्याली उबलते हुए पानी में 10 से 20 मिनट तक आप उसको डालें और फिर उसको रखें। उबलते हुए पानी में पत्ते डाल दें और फिर ठंडा होने के बाद उसको रुई की मदद से अपने दानों में, अपने चेहरों पे लगाएं। तुलसी के पत्ते 2 से 3 खाने के चमचे प्लस पानी उबलते हुए पानी में आपने डालना है और इसको बॉयल करने के बाद जब पानी खौल जाए, उबल जाए, ये पत्ते डालें। कम से कम 10 मिनट के लिए आप इसको छोड़ें और उसके बाद ठंडा करने के बाद आपने जो है रुई की मदद से अपने चेहरे पे लगाना है। एक हमने ये बताया था बहुत इजी है और बहुत से लोग इसको करते भी हैं, इजी, बहुत इजी है। उसके अलावा शहद जो है, हर चीज़ की शिफा जो है वो शहद में मौजूद है। दानों के लिए, एक्ने के लिए शहद बहुत बेस्ट है। करना क्या है, एक्ने लेना है आपने शहद लेना है आपने 3 चमचे। 3 चमचे शहद लें और उसमें 1 चम्मच जो है वो दालचीनी, सिनेमन पाउडर आपने डाल के जो है वो पेस्ट बना लेना है। दालचीनी का पाउडर और शहद इसे मिक्स करके अपने चेहरे पे लगाएं और कोशिश करें कि रात को सोने से पहले लगाएं और सुबह उठ के नीम गर्म पानी से चेहरा धो लें। अगर आप रात भर नहीं लगा सकते तो आप हाफ एन आवर के लिए लगाकर इसको अपने रूटीन में शामिल करें। जब तक कि आपके दाने ठीक नहीं हो जाते तो फिर हाफ एन आवर आप लगाएं और उसके बाद आप इसको नीम गर्म पानी से जो है वो धो लें। उसके बाद जो हमने हल बताया था, जो बहुत ही ज़्यादा जिसका असर होता है वो है एलोवेरा जेल। एलोवेरा जेल प्लस रोज़ वाटर, यानी कि अर्के गुलाब और एलोवेरा जेल, इन दोनों को सेम रेशो में 3+3, 2+2, 1+1, इट्स अप टू यू कि आपको कितना जेल बनाना है। 1 चम्मच जेल है तो 1 चम्मच जो है वो अर्के गुलाब होगा, 2 चम्मच जेल है तो 2 चम्मच अर्के गुलाब होगा। एलोवेरा जेल प्लस अर्के गुलाब कई दफ़ा बता चुके हैं, रंग को गोरा करने के लिए, दानों के लिए, धब्बों के लिए, जल जाए, जलने का धब्बा कहीं पड़ जाए, उन सब के लिए बहुत ही बेस्ट है एलोवेरा जेल प्लस रोज़ वाटर। ये मिला के आप अपने चेहरे पे लगाएं, 15 से 20 मिनट के लिए लगा के छोड़ दें। उसके बाद नीम गर्म पानी से आप अपना चेहरा धो लें। इसके अलावा ये तो हमने बता दिए जो आपने बनाना है। उसके अलावा जो बनी बनाई चीज़ें, घर में टूथपेस्ट होता है। आप हैरान होंगे कि मैं एक्ने के लिए टूथपेस्ट बता रही हूँ। बिल्कुल मैं एक्ने के लिए टूथपेस्ट बता रही हूँ। आप रात को अपने दानों में टूथपेस्ट लगा के सो जाएं, सुबह उठें और धो लें। 2 दिन ये करें, तीसरे दिन आपके दाने पक के झड़ना शुरू हो जाएंगे। ना आपके कोई स्पॉट बचेगा, ना कोई धब्बा होगा। टूथपेस्ट, लेकिन हल्की सी आपको इचिंग होगी, उसके बाद आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। टूथपेस्ट भी आप लगा सकते हैं अपनी एक्ने में, रात को लगा के सो जाएं, सुबह उठ के धो लें। ज़रूर टूथपेस्ट से आपको फ़ायदा महसूस होगा। और उसके बाद घर में योगर्ट होता है, दही हमारे पास मौजूद होता है, बेहतरीन है स्किन के लिए। दही को आप अपने दानों में लगाएं, एक्ने में लगाएं और दही लगा के भी आप छोड़ दें 10 से 15 मिनट के लिए और फिर अपना मुंह धो लें। ये थी नाजरीन आज की फ़ायदे की बात। और बढ़ते हैं फारूक भाई की जानिब। जी बहुत शुक्रिया। और नाज़रीन, एक ख़बर जो थी जो आपसे शेयर करना रह गई, और नशे के हवाले से बात हुई है, तो ख़बर यह है कि चपाती की मशीन से 35 किलो हीरोइन बरामद हुई है। और इतनी मकदार में हीरोइन बरामद होने का मैनचेस्टर एयरपोर्ट पर यह पहला और तारीख का ये पहला और इतनी बड़ी मकदार में हीरोइन जो बरामद हुई है वो वाक़या है। और जो हीरोइन जो लाने वाले हैं उनका नाम जो है वो यहाँ पर नहीं लिखा। 43 साला मोहम्मद खालिद जो है उनका नाम लिखा हुआ था। 43 साला मोहम्मद खालिद जो है वो चपाती की मशीन में
35 किलो हीरोइन ला रहे थे। तो जब हम आम अफराद जो है जिनके सामान की उलट पलट हो या तलाशी ज़रा ज़्यादा हो तो हम बाज़ औक़ात बुरा मनाते हैं कि ये हमसे क्या इतना बुरा सलूक किया जा रहा है, लेकिन ऐसे लोगों की वजह से जो ठीक बंदे हैं उनको भी थोड़ा सा इस तरह के चक्रों से गुजरना पड़ता है। तो 35 किलो की हीरोइन जो है वो यहाँ पर एक 1.6 मिलियन पाउंड की मालियत इसकी बताई जा रही थी। तो एक बहुत ही एक बुरी खबर थी बहसीत पाकिस्तान को। जो लोग रिप्रेजेंट करते हैं इस तरह से करेंगे तो दीगर जो पाकिस्तानी है उनका नाम भी ख़राब होगा। तो ये खबर थी। और जो अगला हमारा सेगमेंट है वो हमारा टॉपिक है मियाँ बीवी के जो झगड़ों की वजह से जो बच्चे सफ़र करते हैं कि बच्चों का क्या कसूर, इस पर हम बात करेंगे। ब्रेक पर जाएंगे ताकि आपकी जब कॉल्स लें तो उसमें कोई रुकावट ना हो, नॉन स्टॉप आपकी कॉल्स लेंगे। तो नाज़रीन ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे टॉपिक पर बात करेंगे कि बच्चों का क्या कसूर।